حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، ہائے ابا جان، رب نے انہیں بلا لیا۔ تو انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے ابا جان، جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو؟ حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ چند صحابہ کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا جبکہ اس کی جان بے چین اور مضطرب تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جن بندوں کے دلوں میں چاہا اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس لیے غم کی شدت سے اس نے ایسا انداز اختیار کیا۔ بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی اور وہاں دربانوں کو نہیں پایا۔ آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ آپ نے اس سے پھر فرمایا، صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر اور رضا کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔